دنیا کے اندر جتنا گناہ ہے، گناہوں کے لسٹ میں سب سے بڑا گناہ شرک کا گناہ ہے۔ گناہوں کے دنیا میں جتنا بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں سب سے بڑا گناہ شرک کا گناہ ہے۔ دوسرا نمبر کا گناہ کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا، ماں باپ کا دل دکھانا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ گناہوں کے دنیا میں دوسرا نمبر کا گناہ ہے۔ تیسرا نمبر کا گناہ جھوٹی گواہی دینا، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینا۔ آج کا جو مضمون ہے شرک کے متعلق، سب سے گناہ ایک نمبر کا گناہ وہ شرک ہے۔ شرک ایسی بیماری اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے، شرک کرنے سے تمام اعمال کا کچھ بھی اجر و ثواب نہیں ملتا، سب ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوشیاری کر دی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ بھی اگر شرک کریں گے تو آپ کا عمل سب بیکار ہو جائے گا۔ تمام دنیا کے انسان کے لیے بھی اللہ پاک نے یہ چیتوانی دی، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شرک کرنے کی وجہ سے تمام اعمال کا اجر ثواب نیکی کچھ نہیں رہتا، سب ختم ہو جاتا ہے۔ شرک کا گناہ اتنا خطرناک، اس کے لیے جنت اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرتے، شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرتے۔ اس سے چھوٹا چھوٹا اور جو گناہ ہیں وہ اللہ پاک جسے چاہے معاف کر سکتے ہیں۔ شرک کے گناہ کا تو کوئی معافی نہیں، لیکن اور جو گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے معاف کرتے ہیں۔ ان اللہ قد حرم علیہ الجنت، اللہ پاک ان کے لیے جنت کو حرام کر دیا جو شرک کرتے ہیں۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی مدد نہیں کر سکتا کل قیامت کے دن۔ اسی لیے خود کو، اپنے آپ کو شرک سے بچنا ہے، اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو شرک سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ باپ کے اوپر کیا ذمہ داری دی، اس کے متعلق قرآن مجید میں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا۔ ان کا پہلا سبق جو ہے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹا تو شرک کے گناہ سے بچ، بیٹا شرک مت کر، یہ سب سے بڑا عظیم گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہر ایک باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، ہر ایک باپ کے اوپر یہ بچے کے لیے تربیت دینا، تعلیم دینا، ہر ایک کے لیے ذمہ داری ہے کہ بچوں کا عقل ہوتے ہی، دماغ ہوتے ہی، بڑا ہوتے ہی اس کے لیے یہ سکھائے، بیٹا تمام گناہوں کے اندر سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس گناہ سے تو بچ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، سنتان موجبتان، دو چیز کو واجب کر دیتا ہے۔ ایسے دو چیز ہیں، دو عمل ایسا ہیں جو دونوں چیز ایک دوسرے کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ قال رجل ما الموجبتان یا رسول اللہ، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنت، جو شرک کرے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے، جو شرک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، اور جو شرک کے حالت میں ہی دنیا سے گزرتا ہے، شرک چھوڑتا نہیں، شرک کرتا 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 ہی موت آ جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم واجب کر دیتا ہے، وہ ضرور جہنم میں جائے گا جو شرک کرتا ہے۔ اب چلو شرک کیا ہے؟ بعض شرک ہمارے اندر، ہمارے ماحول میں پھیلا ہوا ہے جو ہم اور آپ اس کو شرک ہی نہیں سمجھتے۔
ہمارے ویسٹ بنگال میں بھی ہیں اور آپ کے ہریانہ کے اندر بھی ہیں، جس کو ہم معمولی طور سے ہلکے میں لیتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں کہ یہ بھی شرک ہیں۔ جیسے آج کل کا جوان طبقے ہاتھ میں تاگا باندھتے ہیں، لال رنگ کا تاگا، کالا تاگا باندھتے رکھتے ہیں، یہ شرک ہیں۔ کسی مزر کا دیا ہوا ہو، چاہے کسی مفتی کا دیا ہوا ہو، چاہے کوئی نقص کے طور پر کسی کو باندھنے کے لیے دیا ہو، کسی بھی صورت میں کسی بھی کیسا بھی تاگا ہاتھ میں باندھنا یہ شرک ہے۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ہاتھوں کے اندر تعبیز باندھتے ہیں، نقص باندھتے ہیں، گلے میں لٹکاتے ہیں، گھروں کے اندر، دکانوں کے اندر بھی اس طرح کا برکت، خیر برکت کے نیت سے رکھتے ہیں، یہ بھی شرک ہیں۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا، 10 آدمی کا قافلہ تھا، ان میں سے اللہ کے رسول نے ایک ایک کر کے سب کو بیعت کر لیا، ایک کو چھوڑ کر ایک شخص کو بیعت نہیں کیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اس کو بیعت کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے جواب دیا اس کے جسم پر، اس کے شریر پر تعبیز بندھا ہوا ہے، اس کے پاس نقص ہیں۔ پھر اس نے اپنے کرتا کے اندر سے ہاتھ لے گیا اور اس جسم سے نقص کو کھول کے پھینکا، پھر آپ نے اس کے لیے بیعت کی، اس کو بیعت کیا، اور پھر فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرکا، جس نے تعبیز، نقص وغیرہ جسم پر باندھا وہ شرک کیا۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جسم پر، شریر پر بیماری کے لیے تعبیز باندھنا، کسی سے تعبیز لینا، نقص باندھنا، نقص لینا، یہ شرک ہیں۔ اور جو نقص دیتے ہیں اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوگی۔ آج کل ہمارے صرف ویسٹ بنگال میں ہی نہیں، پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، تینوں ملک میں نقص دینے والے ایک طبقے کا عالم ہیں جو اسی کو بیچ کے اپنے روٹی روزی کماتے ہیں۔ نقص کو بیچ کر کوٹھی بنا لیا، گاڑی بنا لیا، بنگلہ بنا لیا، پیٹ موٹا کر لیا کھا کے۔ کتنی ظلم کی بات ہے، تعجب کی بات، ان کے جانتے ہوئے بھی، ان کو علم یہ رہتے ہوئے بھی یہ دھندہ نہیں چھوڑتے۔ ان کو خوب معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے کوئی بھی اس طرح کا کوئی بھی ہمارے سامنے ایسا حدیث نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے کبھی زندگی میں کبھی کسی کو اس کے متعلق کسی کے لیے بیماری کے لیے تعویذ، نقص وغیرہ دیا۔ لیکن پھر بھی وہ جاننے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کوئی کسی کی بیماری ہوتی تو اس کے لیے پانی پڑھ کے دیتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھو، اخلاص پڑھو، سورہ فلق پڑھو، ناس پڑھ کے پھون مارتے تھے، پانی پڑھ کے دیتے تھے، تیل وغیرہ پڑھ کے دیتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ عمل تھا۔ لیکن آج کچھ چند روپیہ کی وجہ سے، کچھ چند پیسے کی وجہ سے دنیا چند دنوں کی دنیا کی زندگی میں سکھ و عیش و آرام کے لیے آخرات کو برباد کرنے والے بعض بہت سے ایسے ہیں جو یہ دھندہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حفاظت فرمائے۔ ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں تو زندگی میں جو کچھ دینا ہے دے دیں گے، آخرت ان کے لیے بھاری پڑے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں آج کے مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کے پاس اسی طرح نقص، تعویذ وغیرہ آپ باندھے ہوئے ہیں تو اس کو ضرور کھول کے پھینک دیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے جنت نصیب ہوگی۔ اور اسی حالت میں اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو انشاءاللہ آپ کے لیے جہنم، سیدھا جہنم کا ٹھکانہ ہے، اس میں کوئی بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے اور جو شرک ہمارے ماحول میں آج کل ہیں، جیسے بچے اگزام کے لیے جاتے ہیں اسکول میں، 10ویں 12ویں میں راستے میں کوئی مزار دیکھ لیا، چل اس میں 10-20 روپیہ دیتے ہیں تاکہ رزلٹ بڑھیا ہو جائے، یہ بھی شرک ہے۔ مزار میں جا کے چادر چڑھانا، مزار میں جا کے دھوپ دھواں جلانا، وہاں جا کے سجدہ کرنا، موم بتی جلانا، اس شرک میں شامل ہے۔ اگر کوئی یہ بھی کہے کہ ڈاکٹر اچھا ہے اس لیے میرا مریض صحیح ہو گیا،
वो डॉक्टर कितना बढ़िया है, उसके पास जाके हमारा बीमार सही हो गया, ये कहना भी शिर्क है। ड्राइवर अच्छा है इसीलिए तो गाड़ी एक्सीडेंट होने से बच गया, ये कहना भी शिर्क है। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, बहुत संगीन मामला है ये शिर्क का, जो आजकल हिंदुस्तान के अंदर अजमेर में जाके देखो, बम्बई में ख्वाजा हाजी वली के दरगाह में जाके देखो, बाज लोग धंधा करते हैं, लो मजार के नाम के, बाबा के नाम के तागा ले जाओ, हाथ में बांधो, सारी परेशानी दूर होगी। यकीन भी करते हैं लोग, ले आते हैं। इसी तरह अजमेर में जाके वहाँ से जो कुछ लाते हैं, अगर उसी तरह यकीन हो गया और उसी को इस्तेमाल करेगा तो सरासर इस शिर्क में शामिल है। भाइयों, दोस्तों, इसीलिए शिर्क के गुनाह से बचना हमें और आपको बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए शिर्क से बचो, खुद भी बचो, अपने अहल और अयाल को भी बचाओ। बहुत सारे आज हमारे माहौल में शिर्क हैं। दुकान खोलने के बाद दुकान के सामने पानी छिड़काते हैं, ये ख्याल होता है कि ग्राहक ज़्यादा आएगा, इस तरह का ख्यालात दिल में लाना भी शिर्क है। झाड़ू लगाए बगैर अगर किसी को आपने कोई सौदा देने से आपका दिल नहीं चाह रहा है, पहले झाड़ू लगाएंगे, धूप धुआं जलाएंगे, सफाई करेंगे, उसके बाद ग्राहक को देंगे, इस तरह का आपके दिल में ख्याल क्यों आया, इस तरह का ख्याल लाना भी शिर्क है। इसी तरह कोई भी जो कुछ करने वाली जात सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। नफ़ा पहुंचाने वाला भी, नुकसान पहुंचाने वाला भी, कारोबार में बढ़ोतरी देने वाला भी, कारोबार को ख़त्म करने वाला भी, ये सब अल्लाह के पास हैं। अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है। जिसे चाहते हैं देते हैं, जिसे चाहते हैं छीनते हैं। इस तरह का यकीन दिल से निकल दो। मजार में जाके दुआ दरूद पढ़ो, कोई मना नहीं है, लेकिन वहाँ जाके आप चद्दर चढ़ाओगे और मन्नत मानोगे, उनके नाम से बकरा दोगे, मुर्गा दोगे, कुछ दोगे, रुपया दोगे, हदिया दोगे, ये सारे शिर्क में मुब्तला हैं, शिर्क से जुड़ा हुआ है। अल्लाह ताला भाई हमें समझ करने की तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।